زبان و ادب کی آبیاری مدتوں سے ہو رہی ہے، اس کی زلفوں کو سنوارا جا رہا ہے۔ آج تک اس کے تانے بانے کی اصلاح ہو رہی ہے، اس کے تار و پود کو صحیح رخ دیا جا رہا ہے، اس کے نوک پلک درست کیے جا رہے ہیں۔ اردو زبان و ادب کے خدمت گاروں کی ایک طویل فہرست ہے، گو کہ نظم و نثر کے ذریعے سبھوں نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن اردو نثر کی خشت اول مخدوم پاک نے رکھی ہے۔ اردو زبان و ادب کے مؤرخین نے متعدد کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس تاریخی حقیقت میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے باوجود اولین تخلیق نگاروں میں آپ کے نام پر سب کا اتفاق ہے۔ مورث اعلیٰ نے جس زبان سے لوگوں کو باور کرایا، اس کی مٹھاس اور شیرینی میں روز افزوں اضافہ ہوتا رہا۔ جد اعلیٰ نے جس زبان کی تخلیق کی، حفید مکرم نے اس کے فروغ و ارتقاء میں اپنے تابندہ نقوش ثبت کیے، جن کا اسم گرامی سید اظہار اشرف ہے۔ مخدوم العلماء، شیخ اعظم اور بانی جامع اشرف کے لقب سے متعارف ہے۔ آپ کی زندگی کے بہت سے گوشے ہیں جن پر سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، بیان و خطابت، وعظ و نصیحت، اصلاح نفس، درستگی احوال، مدارس کی تعمیر، لائبریری کا قیام، بحث و تحقیق کا مرکز، میوزیم کی بنا اور نہ جانے کتنے زاویے ہیں جن کا احاطہ ابھی مقصود نہیں۔ یہاں تو یہ بتانا ہے کہ زبان و ادب کی انہوں نے کیا خدمت کی ہے۔ آپ ایک سخن سنج اور سخن پرور شخص تھے، زبان و ادب سے بڑا گہرا لگاؤ تھا، زبان کی عمدہ ساخت اور بناوٹ کے امین تھے، منتشر خیالات کو قافیہ اور ردیف کا پیراہن دے دیا کرتے، بکھرے ہوئے افکار کو شعر کا لباس زیب تن کر دیتے، عشق رسول کی واردات کو نظم کے سانچوں میں ڈھالتے، محبت اولیاء کے سوز کو نغمگی اور ساز عطا کرتے۔ اس طرح سے آپ نے حمد و نعت، منقبت اور قصیدوں کا مجموعہ تیار کر دیا۔ اظہار عقیدت کے نام سے متعدد بار جس کی طباعت بھی ہو چکی ہے۔ مثنوی مولانا روم، جو فارسی زبان و ادب کا عظیم سرمایہ ہے، قرآنی مضامین کو نظم کے پیرائے میں لکھا گیا ہے۔ اس قدر اہمیت کی حامل کتاب کا منظوم ترجمہ شیخ اعظم نے کیا، جو اظہار المنظوم کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ یہ تو کلام منظوم میں آپ کی شراکت اور حصہ داری ہے، کلام منصور کی خدمت میں بھی آپ کو حظ وافر ملا ہے۔ سینکڑوں مصنفین ایسے ہیں جن کی تصنیفات و تالیفات میں آپ کی تقریض، تقدیم، تحسین اور توصیف کے کلمات درج ہیں، دعائیہ کلمات ان پر مستزاد۔ اس طرح سے آپ نے زبان و ادب کو سنوارا، اس میں نکھار پیدا کیا، اس میں رنگ و بو کی آمیزش کی، گل بوٹے لگا کر اس میں چار چاند لگایا، اور اس زبان کے اسکالرز کو دعوت فکر دی۔ اسلوب نگارش میں جدت تھی، طرز تحریر میں ندرت تھی، نیا پن تھا۔ آپ کو صاحب طرز اور صاحب اسلوب ادیب کہنا بالکل بجا ہے۔